محترم سامعین و ناظرین، اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف قوموں اور قبیلوں کے لیے بہت سارے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام مبعوث فرمائے۔ سب سے اخیر میں ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ محمد عربی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ 40 سال کی کامل و مکمل عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلعت نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ اس کے بعد 13 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے۔ یہ 13 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت قربانی کے، جفاکشی کے، جد و جہد کے دن تھے۔ ان 13 سالوں میں مسلسل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کے لیے اور اسلام کی اشاعت کے لیے بے مثال اور لازوال قربانیاں دی۔ پھر 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ میں گزرے۔ ان 10 سالوں میں حضور نے مکہ میں صحابہ کرام کے ساتھ مل کر جو محنتیں فرمائی تھیں، ان محنتوں کے پھل ملنا شروع ہوئے۔ یہاں بھی آپ خاموش نہیں بیٹھے، یہاں بھی آپ آرام اور راحت کی زندگی نہیں گزارنے لگے، بلکہ یہاں قربانی کا اور محنت کا دوسرا دور شروع ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مدینہ سے باہر نکل کر مختلف علاقوں کا دین کی خاطر اور اسلام کی اشاعت کے لیے سفر کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی مسلسل حضور وفد کی شکل میں گروپ بنا کر اسی مقصد کے لیے بھیجتے رہے۔ یہ 63 سالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مکمل دور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ المنورہ کے جب آخری دن تھے، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کے دنوں سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز بھی ہوا، اور اسی بیماری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے کچھ ایسی باتیں ارشاد فرمائی تھی جن میں صحابہ اکرام کو بھی اس بات کا کہیں نہ کہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب دم واپسی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے اب دار بقا کی طرف کوچ فرمانے والے ہیں۔ خود حضور نے ایسی کئی باتیں ارشاد فرمائیں جن سے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ صحابہ اکرام نے اس کا تذکرہ بھی فرمایا۔ ہم سب اس بات کو بارہا سنتے رہتے ہیں کہ ہر سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے۔ دور کہتے ہیں ایک دوسرے کو قرآن سنانے کو۔ آج بھی مدرسے میں خاص طور سے جو حفظ کی کلاسیں ہوتی ہیں، وہاں اس لفظ کو بار بار وہ دہراتے ہیں کہ دور کر رہے ہیں۔ دور کا مطلب قرآن مجید سنانا ہوتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور رمضان میں قرآن سنایا کرتے تھے، لیکن جس سال حضور کا انتقال ہوا اس سال آپ نے ایک مرتبہ کے بجائے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن مجید سنایا۔ اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر سال اپنی وفات سے پہلے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ حضور کا عام معمول تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے، لیکن آپ نے اخیر سال اپنے معمول کے برخلاف 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سن 10 ہجری میں حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، جس کو حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس سفر حج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر مختلف تقریریں فرمائیں۔ تو انہی تقریروں میں سے ایک تقریر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، مجھے نہیں معلوم شاید میں اس سال کے بعد اس مقام پر تم لوگوں سے کبھی ملاقات کر سکوں۔ اس سے بھی اس بات کا صحابہ اکرام کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر جمرہ عقبہ کے پاس ایک مرتبہ حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی، مجھ سے اپنے حج کے اعمال سیکھ لو، کیونکہ شاید اس سال کے بعد میں حج نہ کر سکوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر حج آخری سفر حج ثابت ہوا، اسی لیے اس سفر حج کو حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایام تشریق میں، جن دنوں ہم بقرعید کے موقع پر وہ تسبیح پڑھتے ہیں جس کو تکبیر تشریق کہتے ہیں، ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ان دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ والی صورت۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے مجمع میں اس صورت کی تلاوت فرمائی۔ اس صورت کو سن کر صحابہ اکرام خوش ہو گئے، لیکن اسی مجلس میں آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صورت کو تلاوت فرمایا تو وہ تمام صحابہ اکرام کی طرح خوش ہونے کے بجائے رونے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رونے کا سبب دریافت کیا، وجہ پوچھی کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ کیونکہ اس صورت میں فتح مکہ کی طرف بھی اشارہ تھا کہ آئندہ چل کر مکہ فتح ہوگا اور بہت سارے لوگ مسلمان ہوں گے، فوج در فوج لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوں گے، اس بات کی اس صورت میں خوشخبری تھی۔ تو ان سے جب وجہ پوچھی کہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ حضور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس صورت میں آپ کی وفات کا راز مضمر ہے، اس صورت میں آپ کے انتقال کا راز پوشیدہ ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق فرمائی، گویا اسی بات کی طرف اس صورت میں اشارہ تھا۔ چونکہ 63 سال کی عمر حضور نے مکمل فرمائی، آپ کی اخیر عمر میں اسلام کا جو اصل پیغام تھا وہ لوگوں تک پہنچ چکا تھا، قرآن کریم گویا مکمل نازل ہو گیا تھا اور عالم عرب کا زیادہ تر حصہ وہ مسلمان ہو گیا تھا، زیادہ تر عرب کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اور حضور کو نبی بنانے کا جو اصل مقصد تھا وہ گویا پورا ہو گیا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 آپشن دیے گئے کہ آپ چاہیں تو دنیا میں رہ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اللہ آپ سے ملاقات کا متمنی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آپشن کو قبول فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کو پسند فرمایا۔ پھر سفر کے مہینے میں اسلامی کیلنڈر کے ہجری کیلنڈر کے جو 12 مہینے ہیں ان میں سے دوسرا مہینہ ہے جس کو ماہ سفر کہتے ہیں، ابھی جو گزرا ہے، اور پھر تیسرا مہینہ ربیع الاول کا ہے جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ سفر کے بالکل اخیر میں سن 11 ہجری میں پیر کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری لاحق ہوئی۔ وہ بیماری یہ تھی کہ آپ ایک جنازے سے واپس ہو رہے تھے، واپسی کے دوران ہی آپ کے سر درد شروع ہوا اور اس قدر تیز درد ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار کا بھی احساس ہونے لگا، اور بخار کی حرارت بھی اس قدر تھی کہ آپ کے سر مبارک پر جو کپڑے کی پٹی وغیرہ بندھی ہوئی تھی وہ بھی گرم ہونے لگی۔ یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا، اور مختلف روایات کے مطابق آپ 12 دن 13 دن یا 14 دن بیمار رہے، اور پھر ربیع الاول کی 12 تاریخ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پرملال ہو گیا۔ وفات سے 5 دن پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے کچھ افاقہ ہوا، حضور پر غنود کی طاری ہو جاتی تھی، کبھی بالکل بہت زیادہ بیماری کا اثر ہو جاتا تھا، کبھی تھوڑی بہت راحت محسوس ہوتی تھی۔ ان دنوں میں اس طرح کئی بار ہوا۔ 5 دن پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا، راحت محسوس ہوئی۔ آپ نے اس وقت صحابہ اکرام سے کہا بھی کہ میرے لیے مختلف کنوؤں کا پانی جمع کیا جائے اور گویا مجھے غسل دیا جائے، میں غسل کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ اکرام نے مختلف روایات کے مطابق 7 کنوؤں کا پانی جمع کیا مشکیزوں سے، اور پھر آپ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹب میں تشریف فرما ہوئے اور آپ نے اس پانی سے غسل فرمایا، جس کے بعد راحت محسوس ہوئی اور آپ مسجد نبوی تشریف لے گئے۔ مسجد نبوی اور آپ کا حجرہ بالکل ملے ہوئے تھے، اتنی بھی ان بیماری کے دنوں میں بہت سی مرتبہ ہمت اور طاقت نہیں ہو پاتی تھی کہ آپ اندر مسجد تک تشریف لے جائیں اور نماز پڑھا سکیں، اس قدر زیادہ غلبہ تھا بیماری کا۔ بہرحال کچھ افاقہ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور آپ نے منبر پر کچھ باتیں ارشاد فرمائیں۔ صحابہ اکرام کا جو مجمع بھی اس وقت موجود تھا، آپ نے کچھ اہم باتیں ارشاد فرمائیں جن کو ہم وصیت کے نام سے بھی یاد کر سکتے ہیں، کیونکہ آدمی اپنے انتقال سے پہلے تقریباً جو باتیں کہتا ہے وہ بہت ہی اہمیت کی حامل بھی ہوتی ہیں، اور ان کو ہم وصیت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وصیت کی ہر دور میں اہمیت رہی ہے۔ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کے زمانے میں ہر بہترین اور اچھی چیز پر پستی اور زوال کا ادبار ہے، تو
تو آج کے زمانے میں لوگوں کو وصیت کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ہم سے پہلے جو لوگ ہوتے تھے، خاص طور سے جو دیندار اور علماء اور بزرگان دین ہوا کرتے تھے، وہ تو بطور خاص اس بات کا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ اپنے ساتھ ایک ڈائری رکھتے تھے کہ پتہ نہیں کب اس دنیا سے واپسی کا سفر شروع ہو جائے، کب انتقال ہو جائے۔ تو وہ ڈائری رکھتے تھے، جو بھی کوئی اہم بات ہوتی تھی اس کو نوٹ کر لیا کرتے تھے، اور وہ ڈائری گھر میں ہوتی تھی۔ بہت سی مرتبہ وہ انتقال کے بعد جب کھلتی تھی تو بچوں کو پتہ چلتا تھا کہ ہمارے والد نے کیا کیا باتیں اس میں لکھی ہیں۔ بہت ساری نصیحتیں اس میں ہوا کرتی تھی، اپنی اولاد کو وصیت ہوا کرتی تھی، اور دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی بہت کچھ باتیں ہوا کرتی تھی۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر چند باتیں جو ارشاد فرمائی تھی، ان میں سے کچھ چیزوں کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک بات جو بطور خاص تھی وہ تھی شرک سے اجتناب کا حکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تو ساری زندگی توحید کی تبلیغ فرمائی، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، شرک سے براءت کا خود بھی اعلان فرمایا، اور دوسروں کو بھی شرک سے دور رہنے کی بار بار تلقین فرمائی۔ اور شرک کس قدر منحوس چیز ہے وہ ہم سب بار بار سنتے ہی رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ یعنی عبادت کی جگہ بنا لیا تھا۔ حضرت عائشہ اس روایت میں فرماتی ہیں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ کی قبر پر بنائی ہوں تو آپ کی قبر باہر بنائی جاتی، مگر یہ خوف لاحق تھا کہ لوگ آپ کی قبر کو مسجد بنا لیں گے۔ یہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی تھی جو آپ نے حضرت ابوبکر کو فرمائی تھی کہ نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں اس کی تدفین بھی ہوتی ہے۔ اسی بات کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے میں حجرے میں دفن کیا گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اس روایت میں ارشاد فرمائی ہے وہ ایک بہت ہی اہم بات ہے۔ جب ہم اس بات کو اپنے موجودہ زمانے سے کمپیئر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بارے میں بہت ہی غفلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی قبر بنانے سے منع فرمایا تھا، اور خود اپنے بارے میں بھی گویا صحابہ کرام کو نصیحت فرما رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے انتقال کے بعد آپ لوگ میری قبر کو پکا بنا لیں اور اس پر مقبرے تعمیر کر لیں۔ حضور نے صاف صاف الفاظ میں صحابہ کرام سے یہ بات ارشاد فرما دی تھی، اور آپ کی قبر آج بھی کچی ہی ہے، اور اس پر جو کمرہ ہے وہ وہی کمرہ ہے جو گویا حضرت عائشہ کا تھا۔ پھر بعد میں مختلف زمانوں میں عمارت کے خستہ ہونے کی وجہ سے اس کمرے کی دیواروں کی بوسیدہ ہونے کی وجہ سے مختلف بادشاہوں نے اس میں رینوویشن کا کام کیا، ریپیئرنگ ہوتی رہی، اور آج وہ اس حالت میں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کچی ہی ہے، اور یہ حفاظت کی غرض سے بھی اس طرح کا انتظام کیا گیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پکی نہیں ہے۔ تو آج ہم جب دیکھتے ہیں تو ہندوستان میں نہ جانے کتنے بزرگان دین کی قبریں ہیں کہ جن کو یا تو ان کے خاندان والوں نے یا ان کے مریدوں نے اس حالت میں تعمیر کر دیا ہے کہ ان کو لوگوں نے درگاہوں کا نام دے دیا ہے۔ ہم مختلف درگاہ کو نام جانتے ہیں، چاہے وہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے نام سے منسوب قبر ہو، یا وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ہو، یا وہ کلیر کی بات ہو، یا وہ حاجی علی درگاہ ہو، یا مختلف علاقوں میں چھوٹی بڑی جو درگاہیں لوگوں نے بنا لی ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ان بزرگان دین کے ساتھ ان کی اولادوں نے یا ان کے مریدوں نے یا دوسرے لوگوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ جن بزرگوں نے پوری زندگی لوگوں کو سنت اور شریعت کی تعلیم دی ہو، لوگوں کو دینی احکام کی تعمیل کی طرف بلایا ہو، انہی کی قبروں کو ان کے لوگوں نے یا یہ کہ نام نہاد سو کالڈ مجاوروں نے پکا بنا دیا، اور پھر اپنے کھانے پینے کا اس قدر بڑا دھندا اور سدا بہار کاروبار بنایا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ بات کہی جائے تو غلط نہیں ہوگی کہ بہت سی درگاہوں پر آج مندروں اور گرودواروں سے زیادہ شرک ہو رہا ہے۔ جو اس کے مجاور ہیں اور جو نام نہاد سجادہ نشین کہلواتے ہیں اپنے آپ کو، وہ باقاعدہ لوگوں سے سجدے کروا رہے ہیں، اور وہ ان سجدوں پر راضی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ راضی ہیں، ان کا مطالبہ اور چاہت یہ ہے کہ لوگ سجدہ کریں، چونکہ جتنے سجدے ہوں گے کھانے پینے کا اور دکان مکان کا کاروبار اتنا ہی پکا چلے گا۔ نہ جانے کتنے ہی ایسے مسلمان ہیں کہ جن کی حلال اور گاڑی کمائی کا بڑا سرمایہ چادر چکے چڑھانے میں اور ان گورکھ دھندوں میں ضائع ہو رہا ہے۔ سچی بات یہی ہے جو کہی جا رہی ہے، اور یہ بہت ہی بڑا بدنما داغ ہے ہم مسلمانوں پر کہ ہم دوسروں کو یہ تک گویا کہلوانے پر مجبور ہیں۔ بہت سارے غیر مسلم حضرات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم جا کر مندروں میں پوجا پاٹ کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، مسلمان بھی تو یہی کرتے ہیں،
جا کر کیا کرتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں. تو گویا ہم نے خود ان کو ایک میسج دیا کہ ہمارے یہاں بھی یہ سب ہوتا ہے اور یہ گویا اسلام کا حصہ ہے. حالانکہ اسلام کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے. اور اگر یہ بات کہی جائے تو سننے والوں کو تعجب بھی ہوگا کہ ہمارے اسی ہندوستان، ہمارے علاقوں میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ان درگاہوں کا سالانہ چکر لگاتے ہیں. وہاں جا کر چکر لگاتے ہیں. نہ جانے کتنے لوگ تو منتیں مانگتے ہیں، پیدل سفر کرتے ہیں ان درگاہوں کا. ان باتوں کا، ان بدعات اور خرافات کا اسلام سے، شریعت سے دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ سالانہ ان درگاہوں پر عرس لگتا ہے. اتنا بڑا عرس لگتا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ سالانہ شرک اور بدعات اور خرافات کی انجام دہی کا میلہ ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. اور ان دنوں میں تو بطور خاص یہ حرکتیں ہوتی ہیں. اور ہمارے نہ جانے کتنے ہی مسلمان ہیں جو یا تو جہالت کی وجہ سے یا انہوں نے اس بات کو فیشن بنا لیا ہے کہ وہ اپنی شادی اور شادی کے بعد بچوں کے لیے ان درگاہوں کے چکر لگا رہے ہیں. جو بزرگ ان قبروں میں آرام فرمائے وہ نہایت ہی متقی اور پرہیزگار بزرگ تھے، اپنے زمانے کے بڑے ولی تھے، لیکن دوسرے لوگوں نے ان کے ساتھ یہ زیادتی کر کے اپنے آپ کو بہت بڑے گناہ کی طرف دھکیل دیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اسی لیے اس بات کی تلقین فرمائی تھی کہ قبروں کو پکا نہ بنانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیش نگاہیں گویا اس بات کو محسوس فرما رہی تھی. یہ تو باتیں تھی درگاہوں کی. ہمارے ان عام قبرستانوں میں بھی کتنے مسلمان بھائی پکی قبریں بنانے پر تلے ہوئے ہیں. نہ جانے کتنے لوگوں نے پکی قبریں بنا لی ہیں. اگر یہ پکی قبریں باقی رہیں اور 100 سال اور 150 سال باقی رہیں تو آنے والی جو مسلمانوں کی نسلیں ہیں انہیں کہاں دفن کیا جائے گا؟ ایک تو وہ قبریں پکی بنانا ہی جرم ہے، خود ہم اس میت کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ہم گناہ کر کے بہت بڑے گناہ میں شامل ہو رہے ہیں. اور اب ایسا گناہ ہے جو مسلسل چل رہا. میت تو اس دنیا سے چلی گئی، اسے تو احساس بھی نہیں، لیکن اس کے آل و اولاد پکی قبر تعمیر کر کے خود اپنے آپ کو گناہ میں دھکیل رہی ہے. بٹلہ ہاؤس اور شاہین باغ کے قبرستانوں کا یہ جائزہ لے لیا جائے. یہاں کی بڑھتی ہوئی مسلم آبادی، ان کے پاس جگہ نہیں ہے، اتنی مہنگے ہو گئی ہیں قبریں کہ بہت سارے غریب مسلمانوں کے لیے اس قبر کی جگہ کو بھی حاصل کرنا مشکل ہو گیا ہے اور وہ اس کے لیے قرضے لے رہے ہیں. تو اگر یہی حال رہا مختلف علاقوں میں بھی تو جو صورتحال بنے گی ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. اس کی بہت بڑی تفصیل کی جا سکتی ہے اور بہت لمبی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا جا سکتا ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اس ضمن میں ہم سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں جو وصیتیں فرمائی تھی ان میں سے ایک بہت اہم وصیت تھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کا اور غلام اور باندی کے حقوق کا خاص خیال رکھنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری وصیت یہی فرمائی تھی. جو اور بھی وصیتیں فرمائی تھی جن کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن آپ نے جو بات بالکل اخیر میں فرمائی تھی وہ یہ تھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کا اور غلام اور باندی کے یعنی عام لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا. ان دونوں کے لفظوں کی جامعیت پر اگر ہم غور کریں تو گویا حضور پورے حقوق اللہ اور پورے حقوق العباد کی ادائیگی کا حکم دے رہے ہیں. نماز یہ حقوق اللہ سے متعلق ہے اور یہ گویا تمام حقوق اللہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور غلام اور باندی کا تذکرہ گویا تمام حقوق العباد کی ادائیگی کا حکم ہے. یہ بہت ہی اہم حکم ہے. اس قدر واضح حکم اور اسلام میں نماز کی اس قدر اہمیت کے باوجود نہ جانے ہمارے کتنے ہی مسلمان بھائی ہیں کہ وہ نماز جیسی اہم عبادت سے اب تک غفلت اور کوتاہی کا شکار ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.